آداب، میں ساحل اقبال ہوں۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات ہیں۔ جموں کشمیر کے مذہبی اسکالرز نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کو حذف کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر وسیم رضوی پر برستے ہوئے کہا کہ رضوی کے دعوے سراسر توہین آمیز، ناقابل قبول ہیں اور انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے۔ کشمیر کے گرینڈ مفتی ناصر الاسلام نے کہا ہے کہ قرآن بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور ہر طرح کے تشدد کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسیم رضوی قرآن کو نہیں سمجھ پایا ہے اور بجائے اس کے خلاف بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد بیان کیا کہ تم نے اب تک جو بھی غلط کام کیے ہیں اسے بھول جاؤ، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ قرآن پاک معاف کرنا سکھاتا ہے، نہ کہ تشدد۔ گرینڈ مفتی نے لوگوں سے نظم و ضبط برقرار رکھنے، پرسکون رہنے اور پرامن طریقے سے احتجاج درج کرنے کی اپیل کی ہے۔ کاروان اسلام انٹرنیشنل کے سربراہ علماء شیخ غلام رسول حامی نے کہا ہے کہ ماضی میں بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کی آیات تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس مقدس کتاب کا محافظ ہے جو محبت اور مغفرت کا ذریعہ ہے اور ہرگز تشدد کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ حامی نے کہا کہ دنیا کے مسلمانوں کو رضوی کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر کوئی بھی طاقت مقدس قرآن کریم کے ایک بھی لفظ کو نہیں بدل سکتی۔ یاد رہے کہ رضوی نے قرآن کریم کی 26 آیت مبارکہ کو حذف کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کیا کہ یہ آیات نفرت، تشدد، دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں۔ رواں برس کے لیے جموں کشمیر سرکار نے امرناتھ یاترا کا باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے۔ جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اور امرناتھ شرائن بورڈ کی میٹنگ سرمائی راجدھانی جموں میں منعقد ہوئی، جس میں رواں برس کے لیے امرناتھ یاترا شروع کرنے کے بارے میں فیصلہ لیا گیا۔ 1 اپریل سے یاتریوں کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ 450 جگہوں جن میں جموں کشمیر، پنجاب نیشنل، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے بینک برانچوں میں یاتریوں کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ رجسٹریشن کے دوران یاتریوں کے لیے کووڈ سرٹیفکیٹ ساتھ رکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم یاتریوں کے لیے بھگوتی نگر جموں، چندنواڑی اور بالتل کے 20 کیمپوں میں بھی کووڈ ٹیسٹ مفت کرائے جائیں گے اور اس کے لیے یاتریوں کو کوئی بھی فیس ادا نہیں کرنا ہوگی۔ 22 جون سے یاترا شروع ہوگی اور اسی دن پہلا جتھا درشن کے لیے غفا کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ اس دوران 7500 یاتریوں کو غفا میں شیو لنگم کے درشن کی اجازت ہوگی۔ تاہم یاتریوں کو ایک دن ایک راستے اور دوسرے دن دوسرے راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ 22 اگست کو امرناتھ یاترا اختتام پذیر ہوگی۔ 96 دن تک جاری رہنے والی امرناتھ یاترا کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کے لیے ITBP، CRPF، راشٹریہ رائفلز، جموں کشمیر پولیس، بھگوتی نگر جموں سے بالتل غفا تک حفاظتی اقدامات فراہم کرنے کے لیے تعینات کی جائے گی۔ شمالی کشمیر کے سوپور قصبے میں اس وقت افراتفری، خوف و دہشت کا ماحول پھیل گیا۔ دکاندار اپنی دکانیں کھلی چھوڑنے اور محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے جب نامعلوم مسلح افراد نے بس اسٹینڈ سوپور میں پولیس چوکی پر گرینیڈ داغا جو نشانہ چوک کر زمین پر زوردار دھماکے کے ساتھ پھوٹ گیا۔ گرینیڈ دھماکے میں جموں کشمیر پولیس میں تعینات کانسٹیبل آزاد احمد اور SPO محمد افضل زخمی ہوئے، جنہیں علاج کی خاطر قریبی اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ابتدائی مرہم پٹی کے بعد ایک کو رخصت کیا جبکہ ایک کو مزید علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کیا گیا۔ گرینیڈ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس و فورسز کے اعلیٰ حکام جائے موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس و فورسز نے وسیع علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی عمل میں لائی، تاہم کسی کے گرفتار ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ خطہ چناب کے پخریان میں پولیس و فورسز نے غلام احمد کٹورا کے گھر پر مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد چھاپہ ڈالا اور وہاں موجود حزب المجاہدین کے سرگرم عسکریت پسند فردوس احمد کی گرفتاری عمل میں لا کر اس کے قبضے سے 3 پستول، 2 میگزین اور گولیوں کے 15 راؤنڈز برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس و فورسز کے مطابق مذکورہ عسکریت پسند کی تلاش کافی عرصے سے جاری تھی۔
دریاسنا پولیس و فورسز نے جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں پولیس فورسز کی پارٹی نے ناکے کے دوران حزب المجاہدین کے 7 بالائی ورکرز کی گرفتاری عمل میں لائی اور ان کے قبضے سے 2 ہینڈ گرینیڈ، 3 AK میگزین، 105 گولیوں کے راؤنڈ برآمد کیے۔ پولیس کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد کے خلاف FIR درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ نروال جموں سبزی منڈی میں اس وقت قیامت ذخیرہ ٹوٹ پڑی جب بریک فیل ہونے کے بعد بے قابو ٹرک نے 1 درجن کے قریب گاڑیاں، جن میں 4 لوڈ کیریئر، 2 بڑی گاڑیاں اور 2 نجی گاڑیاں شامل ہیں، کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سروج پرکاش ساکنہ اخنور اور بدھراج ساکنہ روس پورا زخمیوں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئے، جبکہ باقی 4 افراد جو زخمی ہوئے تھے علاج کے لیے میڈیکل کالج جموں منتقل کیا گیا۔ ٹرک ڈرائیور جائے موقع سے فرار ہو گیا ہے اور پولیس اس سے بڑے پیمانے پر تلاش کر رہی ہے۔ ادھر اچھبل اننت ناگ میں 3 گاڑیوں زیر نمبر JK 121976، JK 03A 7379 اور آلٹو کار JK 0F 5592 کے درمیان ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے کیس درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ سماجی بدعات کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے کلگام پولیس نے قمار بازی کے اڈے کو بے نقاب کرتے ہوئے 5 جواریوں کو دبوچ کر سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ پولیس کارروائی کی لوگوں نے سراہنا کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ شراب ناجائز طور پر فروخت کرنے والوں اور منشیات بیچنے والوں کو بھی سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جائیں۔ ذرائع کے مطابق قاضی گنڈ پولیس کو مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ علاقے میں سماجی بدعات کا بول بالا ہے اور کئی عناصر سماجی بدعات کو انجام دے کر نوجوانوں کا مستقبل مخروش بنا رہے ہیں۔ پولیس نے مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد قمار بازی کے ایک اڈے پر غیر متوقع طور پر چھاپہ ڈالا اور 5 جواریوں کو رنگے ہاتھوں دبوچ کر سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات میں اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔